اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الدخان آیت نمبر 125واں پارہ، یعنی شروع سے سورت پڑھی جانی تے ایک مسئلے کی گل ہے جے تے اختلاف ہونا ہے، جے تے مناظرے ہونے ہیں۔ ایک شب برات 15 شعبان دی رات آندے نے، اس دن فیصلے ہوتے ہیں۔ عام ہے پتہ ہے مسجد میں شب داری کا انتظام کیا جاتا ہے، لائٹنگ مسجد کر کے پھر بندے رات ساری عبادت کرتے ہیں۔ ایک رسم بنی ہے سارے معاشرے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ثابت نہیں۔ پھر جہاں حدیث پیش کی جاندیاں نے شب برات کی فضائل، اس وقت جو علماء نے ساریاں ضعیف ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم منسوب کی گئی نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرمایا کہ آندے نے اس رات میں فیصلے ہوتے ہیں، پتے ڈگ پیندے نے، جنہ مرنا جنہ پیدا ہونا ہے، زلزلے ہونے نے، بارشاں ہونیاں نے، قحط سالی جو بھی اللہ اس رات میں فیصلے کرے۔ ہن قرآن چ اسی ویکھاں کہ اللہ کہڑی رات میں فیصلے کرے، واضح کرنا تے او شب قدر دی رات ہے، یعنی پاک رات آخری عشرے دی رمضان، جو قرآن چ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس رات میں واقعہ ہی فیصلے اللہ پاک کرتے ہیں، لیکن وہ شب برات نہیں، وہ شب قدر دی رات ہے۔ یہ مسئلے میں ہم پکیاں کر رہے ہیں، جتنے تھوڑے سامنے گل ہوئے اتنے پھر فرض ہو جاتا ہے گل دسنے ایک اچھے طریقے نال۔ سورہ دخان پہلی آیت ہے حامیم، حروف مقطعات نہیں، یعنی انہاں دا مطلب اللہ ہی جاندا ہے۔ والکتاب المبین، قسم ہے روشن کتاب، یعنی اللہ قرآن کی قسم پہ چک دیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے نازل کیا ہے اسے برکت والی رات میں، یعنی قرآن کو برکت والی رات میں اللہ تعالیٰ کے اندر میں نازل کیتا ہے۔ انا کنا منذرین، بے شک ہم ہی ڈرانے والے ہیں، یعنی ڈرانے والے ہم ہی بھیجتے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں فیصلہ کیا جاتا ہے ہر حکمت والے کام کا، یعنی اس رات میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ ہوتا ہے۔ امر من عندنا، حکم جو ہوتا ہے ہماری طرف سے۔ انا کنا مرسلین، بے شک ہم ہی رسول بھیجنے والے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے کی فرمایا کہ قسم روشن کتاب دی، اساں اس قرآن کو برکت والی رات نازل کیتا، بے شک اسی ہی ڈران والے ہیں۔ اس رات دے وچ فیصلے کیتے جاندے نے ہر حکمت والے کام دے، جہاں حکم ہوندا ہے اللہ دا میری طرف تے بے شک میں ہی رسول بھیجنا۔ ہن جہڑے رات کو قرآن نازل ہویا ہے اس رات وچ فیصلے کیتے جاندے۔ ہن قرآن کدوں نازل ہویا ہے وہ ایدے چ نہیں ہے کہڑے مہینے چ ہویا ہے۔ ہن ایک گل طے ہو گئی کہ جہڑی رات نو فیصلے ہوتے ہیں اس رات نو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا۔ ہن قرآن دنیا تے 23 سال سے عرصے تے نازل ہوا ہے۔ پھر تشریح محدثین لکھدے نے صالحین سلف کے آسمان دنیا لوح محفوظ تو آسمان دنیا تے اس رات نو آیا قرآن سارا، ابو اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً بھیجتے رہے۔ پھر اسی سورۃ البقرہ پڑھتے، سورۃ البقرہ پارہ دوسرا آیت نمبر 185 اللہ فرماندا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، مہینہ رمضان کا وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ ہدی للناس، جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وبینات من الہدی، اور ہدایت کی واضح نشانیاں ہیں، والفرقان، اور حق اور باطل کو جدا کرنے والا پیمانہ، یعنی قرآن واحد پیمانہ قرآن ہے جڑا سچ تے جھوٹ نو علیحدہ کر سکتا ہے۔ جتنے مسلمانوں کے اختلافات نے یہ قرآن نے علیحدہ کرنا ہے بھی سچا کون ہے تے جھوٹا کون ہے، لیکن اسے مناظرے تے تسی قرآن نہیں حالی ویکھنا بھی صرف قرآن پہ ہے تو مناظرہ ہونا، انج نہیں ہونا۔ جس دن انج ہوئے گا اس دن فیصلے ہوتے ہیں۔ ہن ایسا انسان کی لبا کہ اللہ فرماندا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، مہینہ رمضان کا وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ ہن مہینے کا تو پتہ لگ گیا، مہینہ رمضان کا جس قرآن نازل کیتا گیا، چونکہ رات رمضان ہن رمضان کہڑی رات ہے یہ ہوں نہیں پتا، یہ کھوج کرنی ہے، یہ کھوج پھر 3 سپارے چ ہو جائے۔ سورۃ القدر 97 نمبر سورت، تو ساری سورت پڑھو تو آپ پتہ لگ جائے۔ اللہ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے نازل کیا ہے اس کو قدر والی رات، لیلۃ القدر۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور کیا خبر تجھے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر قدر والی رات 1000 مہینے سے بہتر، یعنی 1000 مہینے تو بہتر ہے۔ 84 سال تقریباً بنتے ہیں 1000 مہینے، 84 سال کی عبادت کا ثواب ایک رات سے بندہ کر سکتا ہے، لیکن یہ بھی انفرادی عبادت ہے۔ اس رات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی عبادت مسجد صحابہ کو اکٹھیاں کر کے نہیں کی۔ نفلی عبادت جہی وہ کران نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ پسند ہے، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کار سے نفلی عبادت کریں۔
پھر اللہ فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، نازل ہوتے ہیں فرشتے اور روح حضرت جبرائیل امین اس رات میں اپنے رب کے حکم سے ہر ایک کام کے ساتھ۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلامتی ہے یہ رات طلوع فجر تک، یعنی جس وقت تک فجر کا ٹائم شروع نہیں ہوگا اس وقت تک کہ رات برکت والی 84 سال کی عبادت کا ثواب۔ یہ ہن برکت والی رات کے لیے وہ ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دستے ہیں احادیث آپ فرماندے نے کہ آخری اشرے کی کوئی بھی رات آندے نے مینوں حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ مینوں دسی گئی سی کہ رات میں باہر نکل کے تے تانوں دسن لگا سا صحابہ، لیکن دو بندے پہ لڑتے سن، انہاں دی لڑائی کی وجہ تو مینوں پھر رات بھول کے بلا دیتی گئی تے ہن میں تانوں نشانی دسنا بھی اشرے دی آخری اشرے دی کوئی بھی رات جس دن صبح 21 روزہ اس دن رات 21ویں رات 23ویں رات 25ویں رات 27ویں رات ہے تے 27 دا صرف مشنا سجائی جانی ہے، یہ وہ تہوار ہے کوئی بھی ایک رات ہو سکتی ہے۔ ہن رات کے لیے رمضان دے وچ جدے اللہ پاک فیصلے کرتے ہیں۔ ہن شب برات کی ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب برات والے دن اللہ تعالیٰ آسمان دنیا تے آ جاندے نے، آ کے خصوصی رحمتاں کرتے ہیں، بندیاں دیاں حاجات سنتے ہیں، انہاں دا حل کرتے ہیں۔ تے نبی پاک بخاری چ کی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر رات دے آخری پہر آسمان دنیا تے آ جاندے ہیں، ہر رات آسمان دنیا تے آ جاندے ہیں آخری پہر تے آ کے اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، نبی پاک فرماتے ہیں سانوں آواز نہیں کرنا چاہیے لیکن عقیدہ یہ کہ اللہ آندے ہاں جی محسوس کرو کہ سننے ہیں بگوں ساڈے نبی پاک فرما چھڑیا بس وہ تے ساڈا ایمان کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا تے آ کے آندے نے ہے کوئی بندہ بیمار جن میں شفا پا کر، ہے کوئی پریشان جی میں پریشانی دور کر، ہے کوئی بندہ کوئی فریاد رسی کران واسطے میں دی فریاد رسی کر، میں اودیاں دعاواں سنا ہر رات میں اللہ پاک تے جس ویلے فجر دا ٹائم شروع ہوندا ہے پھر اللہ تعالیٰ واپس آ کے عزیز تے ٹوٹ جاتا تے تسی آندے سال بعد نبی پاک نے ہر رات اس واسطے تساں فیصلہ ایمان رکھنا ہے کہ فیصلے اللہ پاک کرتے ہیں اس رات میں جہڑے رات قرآن نازل ہوئے، قرآن نازل ہوا رمضان لیلۃ القدر اے شب برات والی گل جے تساں مننی ہے تو پھر قرآن کا انکار کرنا ہے ادھر کنڈ کرنا ہے تو پھر وہ مننا تے وہ بھی محدثین اس وقت دے کھوج کر کے انہاں نال تحقیقات لکھیاں نے کہ ایس وجہ تو احادیث ضعیف نے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں، یہ کسی نے نبی پاک والے منسوخ کی گلاں۔ سورہ طوفان بھی آیت نمبر 6 سے لے کے پڑھنے اللہ فرماتا ہے رحمت من ربک، رحمت ہے آپ کے رب کی، انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا ہے علم والا ہے۔ رب السماوات والارض، رب ہے آسمانوں اور زمین کا، وما بینہما، جو ان دونوں کے درمیان ہے، ان کنتم موقنین، اگر تم یقین رکھنے والے ہو، یعنی اگر تم یقین ہے نا تو آسمانہ تے زمین دا رب اللہ ہے، جو انہاں دے درمیان انہاں دا رب اللہ ہے، مالک اللہ ہے، اگر تم یقین ہے پھر اللہ دی مانو ظاہر تگڑے بھی تمہیں منی دی ہے نا، جنہاں دے ذہن سے رب تگڑا ہے ٹھیک ہے پھر اللہ دی مانتے ہیں، اللہ کے پھر رجوع نہیں کرتے، کوئی پتہ ہے تگڑا ہے کہ اللہ کو حکم کرتا ہے اذان ہوتی ہے پانی وقت موزن اللہ دا نائب ہوتا ہے، اللہ کی طرف کو آواز دینا اللہ سنے آزاد بھی اللہ بناتا ہے جا کے نمازاں پڑھو، اللہ دا کلام جو قرآن اے پڑھو، اے دے مطابق فیصلے کرو، اصل دین دا سمجھو کہ ساڈا دین کی او دا نفسی ہو او دے عمل کرو، دی تبلیغ کرو، اے تواڈی ذمہ داری، اللہ دی زمین اللہ دی زمین تے اللہ دا دین نافذ ہو، تواڈے کردار نال تواڈے جناب چال چلن نال اللہ دے دین دا کی فائدہ پہ ہوندا ہے، اللہ دے جڑے دین دے باغی نے اللہ دے مخالف نے تواڈے کردار نال انہاں دی کوئی حوصلہ شک نہیں ہوندی، وہ کمزور پہ ہوندے نے، اگر نہیں دوویں کام پہ ہوندے تے پھر فکر کرنی چاہیے، پھر اسی سمجھو بھی اصل لین تے نہیں اسی اپنی لین تے قرآن ہاں جی چمڑ قرآن جڑا تانوں گمراہی تو بچا سکتا ہے، یہ سات آیتاں ساڈی